بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا رواہ البخاری۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب ایک رکعت آپ یا جب طاق رکعت پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جاتے، جب طاق رکعت وطر یعنی طاق پھوٹ رکعت جس کو ہم لوگ پھوٹ کہتے ہیں نا، پھوٹا جوڑا، تو جب طاق رکعت وطر رکعت جس کو ہم کہتے ہیں پھوٹ رکعت کر کے جب فارغ ہو جاتے دوسری رکعت میں، تو پھوٹ رکعت کب ہوگی؟ جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو دوسری کے لیے اٹھیں گے، اور جب 3 رکعت پڑھتے چوتھی کے لیے اٹھتے، تو ایک بھی طاق ہوئی اور 3 بھی طاق ہوئی، یعنی پھوٹ ایک رکعت ہی پھوٹ ہے اور 3 رکعت ہی پھوٹ۔ تو جب ایک رکعت پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے اور 3 رکعت پڑھ کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تو لم ینہض، سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے سجدے کے بعد، بلکہ اطمینان سے بیٹھتے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد حدیث ہے کہ زمین پر ٹیک لگا کر کے آپ اٹھتے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیثوں کا یہاں یہی اسی بات پر عمل ہے کہ ایک رکعت کے بعد جب اٹھے تو بیٹھے 2 سجدے کے بعد ہلکا سا، اور اس کے بعد اٹھے، تیسری رکعت کے بعد بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور تحیات میں بیٹھتے ہیں تو تحیات میں تو خیر سب بیٹھتا ہے، اس کے بعد امام اٹھتا ہے۔ چوتھی رکعت کے بعد تو تحیات ہی ہوتی ہے آخری، سمجھا کہ نہیں؟ تو لے دے کے مسئلہ ہے پہلی رکعت کے بعد اٹھنے کا اور تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا۔ تو اس میں کیسے اٹھے؟ سجدے سے فارغ ہو جائے جب 2 سجدے سے، تو ایک ہلکا سا جلسہ کرے، بیٹھے ہلکا سا، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اٹھنے کے وقت میں کوئی تکبیر کہنے کی ضرورت ہے۔ تکبیر آدمی کہتا ہے جب سجدے سے اٹھتا ہے، اس کے ہلکا سا بیٹھا کہ جیسے پیٹھ سیدھی ہو جائے، کمر کی ہڈی پوری سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد زمین پر ٹیک لگا کر کے اٹھے۔ اب ٹیک لگا کر کے یا تو مٹھی بند کر کے اٹھیے جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے، یا ہاتھ پھیلا کے اٹھیے جیسے آسانی ہو آپ کو، دونوں طرح کا معاملہ ہے، اس میں وسعت ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ اٹھ جائیے، لیکن امام کو پہلے اٹھنے دیجیے۔ جب وہ بیٹھ جائے اس کے بعد جب امام اٹھ جائے تب اس کے بعد کوئی بھی عمل کیجیے، امام جب وہ کام کر لے یعنی شروع ہو جائے، کھڑا ہو جائے تب آپ اٹھیے، جب رکوع میں چلا جائے تب جھکیے، جب سجدے میں پیشانی کو ٹیک دے زمین پر تب جھکیے، ساتھ ساتھ نہیں جانا ہے، انتظار کیجیے۔ تو یہ 1 رکعت اور 3 رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا جلسہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ہلکا جلسہ والے بیٹھنا، ہلکا سا، اس کو جلسہ استراحہ کہتے ہیں، آرام کے لیے بیٹھتے۔ اب اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ جایا کرتے تھے، یعنی سجدے میں سے جو اٹھتے تو پہلے آپ نے ہاتھ کو اٹھایا، سمجھا کہ نہیں، چہرہ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد گھٹنے پر ٹک لگاتے ہوئے انگلی کے سرے پر اٹھ جاتے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں، کہ صاحب سجدے سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد پیشانی اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، اور گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بغیر بیٹھے ہوئے انگلی کے کنارے پر اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جواب دیتے ہیں اس حدیث کا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاری ہوئے، جب آپ کا بدن بھاری ہوا بڑھاپے میں، موت سے 1-2 سال قبل، تو عمر کے ساتھ ویسے بھی آدمی ذرا سا بھاری ہو جاتا ہے، تو جب گوشت پوشت آپ کا زیادہ ہو گیا، بھاری بدن ہو گیا، اور وہ انگلی کے سرے پر سیدھا نہیں اٹھ پاتے تھے، تب آپ بیٹھ کر کے زمین پر ٹک لگاتے تھے، یہ مجبوری کی حالت، لہذا کوئی بیمار ہو یا گھٹنے میں اس کے تکلیف ہو یا بھاری بھرکم بدن کا آدمی ہو، سیدھے نہیں اٹھ سکتا ہے، اگر سجدے سے انگلی کے سرے پر، پاؤں کی انگلی کے سرے پر گھٹنے پر ٹک لگاتا ہوا نہ اٹھے تو بیٹھ کے اٹھے۔ لیکن ہم لوگ اس کو مستقل سنت مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں کہ مجبوری میں اس کو محمول کرتے کہ مجبوری میں آپ نے کیا، ہمیشہ ایسے ہی کیا، کیونکہ جو حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے سرے پر اٹھ جایا کرتے تھے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی انگلیوں کے سرے پر اٹھا کرتے تھے، یہ حدیث سب صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث مستقل سنت ہے، یہ نہیں کہ بڑھاپے اور بھاری بدن ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ 2 سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے
اور 3 رکعت کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تو بیٹھتے، بیٹھ کر کے زمین پر ٹیک لگاتے، ٹیک لگانے کے بعد اٹھتے۔ اس کو جلسہ، کون جلسہ کہتے؟ جلسہ استراحت، تھوڑی دیر آرام کرتے، بس وہ 10-20 سیکنڈ، اس میں کوئی دعا، کوئی ذکر، استغفار نہیں ہے۔ اللہ اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ سے تکبیر کہنا۔ تو یہی حدیث ہے آپ کی۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنط شہرا يدعو بعد الركوع على احیاء من احیاء العرب ثم تركه، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھا، رکوع کے بعد آپ بد دعا کرتے تھے عرب کے قبیلوں میں سے یا قبائل میں سے بعض قبائل پر، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ تک آپ نے رکوع کے بعد بد دعا کیا عرب کے بعض قبائل پر۔ یہ واقعہ سن 4 ہجری میں ہوا، مدینہ آنے کے 4تھے سال میں۔ یہی سفر کا مہینہ تھا، محرم کے بعد جو سفر ہوتا ہے یہ سفر کا مہینہ تھا۔ تو عرب کے بعض قبائل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ کہ یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو دیجیے، حافظ مولوی کو، تاکہ وہ ہم لوگوں کو اسلام سکھائے، سمجھائے ہمارے علاقے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کو، 70 قراء کو جو قاری تھے قرآن کے اور عالم تھے، ان کو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھیجا کہ جاؤ۔ اور یہ سب غدار نکلے۔ بنی سلیم کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے، ریل، زکوان، اسیہ، یہ سب قبائل غدار نکلے۔ ایک مقام ہے بیر معونہ، جب وہاں پہنچے تو 70 قراء کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ، دھوکے سے کتنا بڑا صدمہ لگا۔ اور اسی کے آس پاس کوئی دوسرا قبیلہ بھی تھا، سمجھا کہ نہیں، وہ بھی آیا کہ ہمارے یہاں بھی دعوت تبلیغ کی ضرورت ہے، علماء کو بھیجنے کی ضرورت ہے، تو 10 آدمی کو وہاں بھی بھیجا، سمجھا کہ نہیں، اور اس کے ساتھ بھی غداری کی اور سب کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، سن 4 ہجری کے ماہ سفر میں۔ اب بعض روایت میں کہ ایک ہی رات میں خبر آئی دونوں طرف سے کہ دونوں طرف جو بھیجا تھا غداروں نے غداری کی۔ اب بتائیے کتنا بڑا صدمہ نکلا، پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 1 مہینہ تک آپ ان قبیلوں کا نام لے کر کے بد دعا فرماتے رہے۔ تو اگر کسی مسلمانوں کو کوئی ایسی مصیبت آ جائے، ان کے علماء کو کہیں قتل کر دیا جائے، بڑے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، مسلمانوں پر کوئی بڑی عام مصیبت کہیں توڑی جائے، جیسے برما میں ہوا اور کہیں کہیں ہوا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سمجھا کہ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو ائمہ مساجد کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد آخری رکعت میں رکوع سے جب اٹھ جائے، سبی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، تو اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند قنوت پڑھے، قنوت نازلہ پڑھے، مصیبت کے وقت قنوت پڑھے، دعا کرے، لمبی دعا کرے، جس میں ان قبائل کے اوپر بد دعا کرے۔ اس کے لیے کوئی دعا کے لفظ خاص نہیں ہے، پڑھا لکھا عالم ہے وہ اسی طریقے سے دعا کرے گا کہ اللہ مسلمان کمزوروں کی مدد فرما، اللہ مسلمان پر جو ظلم ہے، ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہلاک و برباد کر۔ حالات کے مطابق جو دعا امام چاہے گا وہ پڑھے گا، سمجھ نہیں؟ اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ آمین 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 اس کی دعا پر کریں گے، سمجھا؟ پھر ہاتھ گرائیں گے چہرہ پر ملے بغیر، اور امام سجدے میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا۔ یہ قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک پڑھا، مغرب میں پڑھا، عشاء میں پڑھا، فجر میں پڑھا، بعض روایت میں ہے کہ ظہر میں بھی پڑھا۔ کچھ علماء نے کہا کہ جہری نماز میں پڑھنا چاہیے، اب لوگوں نے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 5 وقت میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ظہر اور عصر میں اگر قنوت نازلہ پڑھی جائے تو آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ سری نماز ہے نا، اس میں قرأت تو نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے سری پڑھیں۔ تو مغرب میں چونکہ جہری قرأت ہوتی ہے تو اس لیے جہری پڑھیں گے، اور عشاء کی آخری رکعت میں، فجر کی بھی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے امام بآواز بلند، اور مقتدی آمین آمین کہے، اور پھر اس کے بعد دعا کو ختم کرے ہاتھ گرا کر کے چہرے پر ملے بغیر، اور پھر سجدے میں جائے۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ ایک قنوت ہوتا ہے قنوت وتر، جو وتر میں پڑھا جاتا ہے، اب اس میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں طرح کی حدیث ہے، لیکن جو مصیبت کے وقت میں جو نازل ہونے، مصیبت جب اترے اس وقت جو قنوت پڑھی جاتی ہے دعا، وہ ہر حال میں رکوع کے بعد ہی ہوگی، سمجھا؟ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک عرب کے بعض قبیلوں پر بد دعا فرمائی، پھر آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ منسوخ ہے یہ واقعہ، اب نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحیح ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ جب جب یہاں بھی دنیا میں مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے کسی ملک کے اندر، تو دنیا کے تمام مسلمان چونکہ
آپس میں ایک دوسرے کے خوشی اور غم کے شریک ہے۔ مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے، آپسی محبت مودت میں اور آپسی دکھ تکلیف کو بانٹنے میں، جیسے کہ ایک جسم کہ اعضاء کے اگر کسی چیز کو، کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا اگر پیر میں چبھتا ہے تو پورا بدن درد اور بخار محسوس کرتا ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی حصے میں یا ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں اگر ناحق ظلم و ستم مسلمانوں پر توڑا جا رہا ہو تو ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم قنوت نازلہ پڑھیں۔ تو قنوت کا کئی معنی ہوتا ہے۔ قنوت کا معنی خاموش رہنا، جیسے نماز کے اندر آیا ہے وقوموا للہ قانتین، جب نماز پڑھو تو آپس میں گفتگو نہ کرو، چپ چاپ رہو، یعنی قرات کرو، ذکر کرو، جو قیام میں قرات کرنی ہے، رکوع میں ذکر کرنا ہے نا، آپس کی گفتگو نہیں کریں۔ جب ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پہلے لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے گفتگو سے منع کر دیا۔ تو قنوت کے معنی چپ رہنا بھی ہے، اور قنوت کے معنی عبادت گزار بھی، سمجھا کہ نہیں؟ عبادت کرنا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا قانتات یا نیک عورتوں کی صفت بتائی، وکانت من القانتین، قانتین اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندوں میں سے تھی۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتی ہے، اور بھی ان کی صفت آئی ہے۔ تو قنوت کے معنی عبادت گزار، قانت معنی عبادت گزار، اور اسی طریقے سے قنوت کے معنی دعا، قنوت کے معنی دعا، جو کہ وتر میں اور فرض نمازوں میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ مصیبت کے نازل ہونے کے وقت پڑھتے ہیں۔ اور قنوت کے معنی لمبا قیام بھی، تو قنوت کے کئی معنی آتے ہیں، چپ رہنا، عبادت کرنا، لمبا قیام کرنا، لمبی قرات کرنا، اور اسی طریقے سے دعا کرنا وتر میں اور فرض نمازوں میں آخری رکعت میں جب مصیبت نازل ہو تب۔ تو ایک مہینہ تک آپ نے کیا۔ متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی۔ امام محمد نے اور دارقطنی نے ایک دوسری سند سے ذکر کیا، اس میں یہ ہے کہ صبح میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا قنوت پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور اسی ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں شوافی، جو لوگ شافعی مسلک ہے وہ ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھے گا، حالانکہ غلط ہے، حدیث ضعیف ہے، صرف ایک مہینہ آپ نے پڑھا تھا۔ دیکھیے چنانچہ روایت ہے، وعنہ، انہی سے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر جب کسی قوم کے لیے دعا کرتے یا کسی قوم پر بد دعا کرتے۔ اب جو مسلمان مکے میں تھے، کافروں کے ظلم و ستم میں تھے اور جیل میں بند تھے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کمزور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے ظلم سے نجات دے، سمجھا کہ نہیں؟ اور کئی صحابہ کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ یہ سب کفرستان میں رہتے ہیں، مکے میں، اور کافروں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، ان کو نجات دے، اور ان کے ظالموں کے نام لے کر بد دعا آپ نے کیے۔ تو اگر کہیں کوئی مسلمان بے قصور ہو تو اس کی مدد کے لیے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ظلم کر رہے ہوں مسلمانوں پر ان کے خلاف، تو کمزور مسلمانوں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف جو دعا کی جاتی ہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، جس کو دعائے قنوت نازلہ کہتے ہیں مصیبت کے نازل کے وقت۔ تو یہی کہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ تبھی پڑھتے تھے جب کسی قوم کے لیے دعا کرتے، کمزور مسلمانوں کے لیے، یا کفار پر اور ظالموں پر، مشرکین پر بد دعا کرتے، تب کرتے۔ لہذا ہمیشہ فجر میں پڑھنے کا جو مسئلہ ابھی آپ نے سنا، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے آگے روایت ہے اور واضح بات آ رہی ہے، وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی، سعد بن طارق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ طارق اشجعی سے پوچھا، یا ابت، اے ابا جان، انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی افکانوا یقنطون فی الفجر؟ قال اے بنی محدث، رواہ الخمسہ الا ابا داؤد۔ سعد بن طارق اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا ہے، اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی اسد اللہ الغالب، اس چاروں خلفائے راشدین کے پیچھے بھی نماز پڑھا ہے آپ نے، تو کیا یہ حضرات فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے؟ تو حضرت طارق اشجعی نے کہا، صحابی نے، اے بنیہ محدث، اے بیٹا، یہ بدعت ہے، اسی بدعت پر یہ شواف عمل کر رہے ہیں، سالوں بھر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، سمجھا؟ تو قنوت نازلہ سے کہا نا کہ مصیبت کے نزول کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جب جب ہو کچھ دن کے لیے پڑھنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، سمجھا کہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے
ایک دو حدیث اور دیکھیں۔ اب جو قنوت وطر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعا پڑھتے ہیں تو مشہور دعا ہے، سورہ ہی ہوگا، حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات مجھ کو سکھائے کہ میں انہیں کہوں فی قنوت الوطر، قنوت وطر میں۔ قنوت وطر میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور نسائی میں ہے وصلی اللہ علی النبی، یہ دعا ہے۔ معنی بہت اچھا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا، جن کو تو نے ہدایت دی ہے ایسے ہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے عافیت دے رکھی ہے جسم میں جان میں، ہم کو بھی عافیت دے، درد سے مرض سے ہم کو بھی محفوظ رکھ۔ وتولنی فی من تولیت، اور جس طریقے سے تو دوسروں کی حاجت پوری کرتا ہے، دوسروں کے کام بناتا ہے، اللہ ہمارے بھی کام بنا دے۔ اور جو کچھ تو نے دیا ہے صحت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، روزی کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، وقار کی شکل میں، جو بھی تو نے اپنا فضل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ وقنی شر ما قضیت، اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی برائی سے، اس کے برے انجام سے ہم کو بچا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کا فیصلہ تجھ پر نہیں چل سکتا، لیکن تیرا فیصلہ جس پر چاہے تو چاہے چلے گا۔ اے اللہ جس کا تو والی ہو، جس کا تو دوست ہو، جس کا تو مددگار ہو، ناصر حامی ہو، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو عداوت کرے اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اے رب ہمارے تو بڑا بابرکت ہے اور بڑا عظیم الشان بلند ہے، تیری ذات بلند ہے، تیری صفات بلند ہے، تیرا قہر و غلبہ ہے، تیری ذات عرش کے اوپر ہے، یہ سب معنی اس کے اندر ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبی، اور اللہ تعالیٰ کا صلاۃ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا ہے۔ اب اس کو قبل رکوع آیا ہے اسی حدیث کے اندر کہ قبل رکوع پڑھتے تھے، اب بعض روایت میں بعد رکوع بھی ہے، تو قبل رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد رکوع، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ قبل رکوع پڑھا جائے۔ لیکن قنوت نازلہ جو مصیبت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس میں یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، یاد رکھیے، یہ قنوت وطر کی مصیبت کے حساب سے، جب جیسی مصیبت ہوگی اس کے حساب سے دعا پڑھی جائے گی۔ وللبیہقی، بیہقی میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعا، ہمیں دعا سکھلاتے تھے، وہی دعا جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، قنوت میں، صبح کی نماز میں۔ گویا کہ یہ دعا کو ہم قنوت نازلہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں مصیبت کے وقت میں، لیکن صاحب کتاب نے کہا کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ وطر کی دعا ہے، یہ قنوت نازلہ کی دعا نہیں۔ اب چلیے رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد اٹھ گئے، رکوع کے بعد قنوت وطر یا قنوت نازلہ جو فرض نماز میں ہوتی ہے وہ اس کا ذکر جب آ گیا، تو اب سجدے میں کیسے جائیں، یہ بھی اچھا خاصا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جائیے تو پہلے گھٹنے کو گرائیے، پہلے گھٹنا ٹیکیے، اس کے بعد تب ہاتھ رکھیے، تب پیشانی اور لا کر کے ایسے سیدھے کھڑے ہوئے نا، اور اس کے بعد ایسے گھٹے، پھر ہاتھ رکھا گھٹنے کو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں دونوں، اس کے بعد گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ اخرجہ الثلاثہ وہو اقوی من حدیث وائل۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی سجدہ کرے تو نہ بیٹھے اس طرح جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے۔ اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اگلی دونوں ٹانگوں کو موڑتا ہے پہلے، اور موڑتا بھی ہے تو اگلی دونوں ٹانگوں کے اندر جو گھٹنا ہے اس کا پہلے گھٹنے کو ٹیکتا ہے زمین پر، سمجھا؟ اس کے بعد تب دھر گراتا ہے پیچھے والا۔ تو کہا کہ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھو۔ جانور کی اگلی دونوں ٹانگیں، کوئی بھی جانور ہو، اس کی اگلی دونوں ٹانگیں ہاتھ کہلاتی، اب پچھلی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کو پاؤں کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ تو جانور اگلے ٹانگ کو پہلے موڑتا ہے، اور موڑتا بھی ہے اونٹ وغیرہ، تو بیٹھتا ہے کیسے؟ سیدھے گھٹنے کے بل، پہلے گھٹنا ٹکتا ہے اس کے بعد گرتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے نہ بیٹھو جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی گھٹنا نہ ٹیکو، پہلے گھٹنا نہ ٹیکو۔
کیا کرو؟ آگے دیکھیے جملہ ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ دونوں ہاتھ پہلے رکھو گھٹنے سے پہلے، دونوں ہاتھ سجدے میں زمین پر پہلے رکھو گھٹنا رکھنے سے پہلے، تاکہ اونٹ سے مشابہت نہ ہو جائے، سمجھ گئے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری روایت نیچے آ رہی ہے، حضرت وائل کی حدیث ہے، وائل بن حجر کی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ سے پہلے اپنے گھٹنے کو ڈالتے، اخرجہ الاربعہ، لیکن یہ حدیث سند ضعیف ہے۔ خود ایک صاحب کتاب کہتے ہیں کہ پہلی حدیث جو ابو ہریرہ کی ہے، اس کی تائید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ ڈالتے تھے پھر گھٹنا ڈالتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی پہلے ہاتھ ڈالتے تھے پھر گھٹنا ڈالتے تھے۔ اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سند حذف کر کے ابن عمر کا عمل نقل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے صاحب کتاب اور امام بخاری اسی طرف گئے ہیں کہ پہلے آدمی اپنا ہاتھ ڈالے اس کے بعد گھٹنا ڈالے، سمجھا؟ یہی صحیح ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔